ایران صحیح معاہدہ کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن اختلافات برقرار رکھنے کے باوجود معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ جوائنٹ بیس اینڈریوز پر گفتگو میں انہوں نے واضح کیا کہ ایران کے پاس پیسہ نہیں، بحریہ اور فضائیہ نہیں، وہ اپنے فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کو تنخواہیں ادا نہیں کر رہا۔ افراط زر 350% تک پہنچ چکا، اب صرف دیکھیں گے کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ دعویٰ کرایا کہ امریکہ کو پورے خطے میں کنٹرول حاصل ہے، جس میں آبنائے ہرمز کے ساتھ ساتھ اس سے متصل زمینی علاقے بھی شامل ہیں۔ ایران نے امریکہ کی معاشی پابندیوں کو دہشت گردی قرار دے دیا۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے باور کروایا ہے کہ 14 سال پہلے ایران پر لگائی گئی تاریخ کی سب سے تباہ کن پابندیاں ناکام ہوئیں۔ 8 سال پہلے زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی بھی دشمن کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 5 ماہ پہلے غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کی شرط بھی ناکامی کا شکار ہوئی۔ آج ایران پر معاشی سطح پر اب تک کا سب سے کاری وار کیا گیا۔ اس اقدام کا ناکام ہونا طے ہے۔ عباس عراقچی نے واضح کیا کہ ایران یہ سب پہلے بھی دیکھ چکا، بس کردار بدل گئے۔ کسی صورت دباؤ کے سامنے نہیں جھکیں گے، آخری سانس تک دشمن کے خلاف لڑتے رہیں گے۔ ایرانی صدر کا دو ٹوک پیغام، کہا جنگ کسی نہ کسی مرحلے پر ختم ہونی ہے تو بہتر ہے یہیں آج ختم کی جائے جب ایران طاقت اور وقار کی پوزیشن ہے۔ مذاکرات سے طے پانے والے معاہدے کو بڑی کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے اس کی متفقہ طور پر منظوری دی۔ پزشکیان نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ معاہدے میں ایک ایسی بھی شق نہیں ملتی جو ایران کی جانب سے ہتھیار ڈالنے کی نشاندہی کرتی ہو۔ پیغام دیا کہ تہران امن کو مسترد نہیں کرتا، تاہم دھوکے کے پیش نظر چوکس رہنا ضروری ہے۔ ایرانی صدر کا جنگ اور بحری ناکہ بندی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مہنگائی اور معاشی مشکلات کا اعتراف، کہا مسائل کے لیے تیار رہتے ہوئے اسے قبول کرنا چاہیے۔ امریکہ کو بموں کی نہیں سفارتکاری کی ضرورت ہے، جنگ نہیں ڈائیلاگ ہونا چاہیے۔ دنیا کو ایسے لیڈرز کی ضرورت ہے جو خلیج پیدا نہ کریں بلکہ پل کا کردار ادا کریں۔ پاکستان مشرق وسطی میں امن قائم کر سکتا ہے۔ امریکی سینیٹر کوری بوکر کا نیو یارک میں پاکستان کے یوم آزادی کی تقریب سے خطاب، واضح کیا کہ اسلام آباد پورے مشرق وسطی میں امن لانے میں کردار ادا کرنے کی مضبوط پوزیشن میں ہے۔ کیری ووکر نے کہا کہ امریکہ ہی نہیں، فلسطینی اور ایرانی بچوں کی بھی توقیر ہونی چاہیے۔ انسانی المیہ جنم لے رہا ہے تو کسی کو بھی خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے بلوچستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک بار پھر گرینڈ ڈائیلاگ کی پیشکش کر دی۔ مسائل کے آڑ میں کوئی محب وطن بندوق نہیں اٹھا سکتا۔ بلوچستان میں مزدوری کرنے والوں کو شناخت کی بنیاد پر قتل کرنا جائز نہیں۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے پیچھے دشمن ممالک ہیں۔ پاکستان کی ترقی تب ہی ہوگی جب چاروں صوبے مل کر چلیں گے۔ افواج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے قربانیاں دے کر عوام کو محفوظ بنا رہے ہیں۔ شہباز شریف کا اسلام آباد میں بلوچستان نیشنل ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب۔ پاکستان اور بلوچستان کا حال اور مستقبل ایک ہے اور ایک ہی رہے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ریاست کے غیر متزلزل پرعزم اور فیصلہ کن رد عمل سے مذموم عزائم کو ناکام بنانے کا عزم۔ بلوچستان باصلاحیت، ثابت قدم، محب وطن اور باوقار عوام سے مالا مال ہے۔ بلوچستان کے نوجوانوں میں صلاحیت اور مواقع کی کوئی کمی نہیں۔ بیرونی سرپرستی میں کام کرنے والے پراکسی عناصر کو بلوچستان میں عدم استحکام پیدا کرنے، صوبے کی ترقی کے عمل میں رکاوٹ ڈالنے اور ریاست اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کی بلوچستان کے اہم شخصیات اور سیاسی قیادت سے ملاقات میں گفتگو۔ بانی پی ٹی آئی کو 20 اور 21 اگست کے درمیانی شب طبی معائنے اور علاج کے لیے پیمز اسپتال لایا گیا۔ آنکھوں کے معائنے میں شفا اسپتال کے 2 ماہرین نے حصہ لیا۔ پیمز کے متعلقہ ماہرین نے دیگر طبی معائنہ کیا۔ پیمز کے ڈاکٹرز پر مشتمل میڈیکل بورڈ نے طبی فٹنس رپورٹ کو حتمی شکل دی۔ مریض کی رازداری اور سپریم کورٹ کی ہدایات کے پیش نظر طبی رپورٹ کے کانفیڈینشیل مندرجات ظاہر نہیں کیے جائیں گے۔ پیمز اسپتال انتظامیہ نے بانی کے علاج سے متعلق اعلامیہ جاری کر دیا۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کا
صحت جیسے حساس معاملے کو سیاسی تنازع یا غیر ضروری سنسنی کا رنگ نہ دینے کا مشورہ. واضح کیا کہ شفا انٹرنیشنل اسپتال کے باہر غیر معمولی رش اور سیکیورٹی صورتحال کے باعث بانی کو پیمز منتقل کیا گیا. وزیر دفاع خواجہ آصف نے صحت کے معاملے پر سیاست بانی پی ٹی آئی سے زیادتی قرار دے دی. کہا بانی کی آنکھ اور کان کا مسئلہ تھا, اس عمر میں چھوٹے موٹے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. صحت کو خدا نخواستہ کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے. بلڈ پریشر کی ان کو تھوڑی بہت شکایت ہے, ان کو بلڈ پریشر کی دوائی جو ہے اس پہ لگا دیا گیا ہے. ہماری عمر میں ان کی 74 سال ہے, میری 77 سال ہے. اس قسم کی ایلمنٹس جو ہیں وہ عمر کے ساتھ ہو جاتے ہیں. بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی کے کیس میں حکومت نے دوبارہ نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی. ذرائع کے مطابق چیف کمشنر اسلام آباد کی جانب سے نظر ثانی کی متفرق درخواست سپریم کورٹ میں داخل کی گئی. نئی نظر ثانی درخواست میں رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کیے گئے. کرتے ہیں کہ جو آرڈر کرتا ہے سپریم کورٹ کے کندھوں پہ اب بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. سپریم کورٹ نے ہمیں آرڈر دیا, 3 جج صاحبان نے آرڈر دیا, اس کے خلاف کوئی ریویو کوئی کچھ نہیں ہے. وہ آرڈر فائنل ہے, وہ ان دا فیلڈ ہے. وہ آرڈر ہم سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کریں گے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. جو کچھ رات کو ہوا اس کے خلاف انشاءاللہ تعالیٰ کا ہم کل ایک کنٹمپٹ پٹیشن بھی موو کریں گے. پی ٹی آئی کا حکومت کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے کا اعلان. آئندہ کا لاہ عمل طے کرنے کے لیے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس. 35 سے 40 اراکین قومی اسمبلی اور سینیٹرز شریک. شرکاء کا بانی پی ٹی آئی کو شفا اسپتال منتقل نہ کرنے پر برہمی کا اظہار. اپوزیشن جماعتوں نے بانی پی ٹی آئی علاج کیس کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونا تشویشناک قرار دے دیا. حکومت توہین عدالت کی مرتکب ہوئی, آئینی اور قانونی راستہ اختیار کیا جائے. 27 ستمبر کے احتجاج میں تمام جماعتوں کو شرکت کی دعوت. تمام جماعتیں آئندہ بھی ماہی مشاورت, اتحاد و یکجہتی سے فیصلہ کریں گی. وسیع تر گرینڈ اپوزیشن الائنس پارلیمنٹ اور عوام میں اپوزیشن کی آواز کو مزید توانا کر دے گا. نئے صوبے بنانے کی تجویز نامناسب حالات میں دی گئی. سرکار کی رٹ نظر نہیں آ رہی, مولانا فضل الرحمان کی گفتگو. وزیر اعظم اور ملائیشیا کے ہم منصب کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. پاکستان امن کے فروغ کے لیے برادر اور دوست ممالک سے تعاون جاری رکھے گا. مشرق وسطی میں پائیدار امن کے قیام کے لیے مشترکہ کاوشیں جاری رکھی جائیں گی. شہباز شریف کی انور ابراہیم سے گفتگو. تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے عزم کا اظہار. ڈاکٹر انور ابراہیم کا امن کے لیے کردار ادا کرنے پر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین. پاکستان اور ملائیشیا میں سزا یافتہ قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے پر دستخط. ملائیشیا کے وزیر داخلہ داتو سری سیف الدین کی شہباز شریف سے ملاقات. تمام شعبوں میں تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا. مہمان وزیر داخلہ سیف الدین بن اسماعیل کی GHQ میں فیلڈ مارشل سے ملاقات. علاقائی اور سیکیورٹی کے امور پر تبادلہ خیال. آئی ٹی برآمدات اور ڈیجیٹل معیشت 4 سال میں $30 ارب تک پہنچانے میں بڑی پیش رفت. گوگل 2026 تک 1.5 لاکھ کیریئر سرٹیفکیٹس دے گا. اسلام آباد میں مصنوعی ذہانت کا سینٹر آف ایکسیلنس قائم کیا جائے گا. وزیر اعظم کی زیر صدارت گوگل ٹیم کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب میں مفاہمت کی یادداشت پر دستخط. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مزید اضافہ. پیٹرول ₹3.81, ہائی سپیڈ ڈیزل ₹3.59 فی لیٹر مہنگا. پیٹرول کی نئی قیمت ₹341.59 اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت ₹368.29 مقرر. اطلاق 24 اگست تک ہوگا. پیٹرولیم لیوی کے خلاف کراچی اور لاہور سمیت کئی شہروں میں جماعت اسلامی کے دھرنے. 7ویں روز میں داخل. پیٹرولیم لیوی ختم نہ ہوئی تو تحریک آگے بڑھائی جائے گی. امیر جماعت اسلامی حافظ محمود الرحمان نے خبردار کر دیا. احتجاج ہم کریں وفاقی حکومت کے خلاف اور اعتراض میئر صاحب کریں. میں نے ابھی تک کوئی اعتراض نہیں کیا. میں پہلی بار یہ اسٹیٹمنٹ دینے جا رہا ہوں
میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ احتجاج آپ کا بنیادی ہے کہ آپ احتجاج کریں، لیکن سڑک کو بلاک کر کے جو ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ آ گیا ہے نا کہ سڑک بلاک کرو اور احتجاج کرو، میں سمجھتا ہوں یہ غیر مناسب۔ میئر کراچی نے سڑکیں بند کر کے احتجاج کرنا نامناسب قرار دے دیا۔ جماعت اسلامی کے دھرنے پر اعتراض نہیں، لیکن عوام کو مشکلات سے دو چار کرنا مناسب نہیں۔ سونے کی قیمت میں دوسرے روز بڑا اضافہ، 5,000 روپے فی تولہ مہنگا ہو کر 4,77,136 روپے کا ہو گیا۔ چاندی 210 روپے بڑھا کر 7,379 روپے فی تولہ ہو گئی۔ عید میلاد النبی کے موقع پر بدھ 26 اگست کو ملک بھر میں عام تعطیل کا اعلان، کیبنٹ ڈویژن سے عام تعطیل کا نوٹیفیکیشن جاری۔ امریکہ کے طیارہ بردار جہاز جارج واشنگٹن نے مشرق وسطی میں ابراہم لنکن کی جگہ لے لی۔ ابراہم لنکن پر 5,000 سیلرز تعینات تھے۔ اہلکاروں کو کھانے پینے کی اشیاء میں کمی اور واش رومز کی خرابی کا سامنا تھا۔ ایران کے خلاف امریکی پابندیوں کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل مزید مہنگا۔ برینٹ کروڈ کی قیمت $2.20 فی بیرل بڑھ کر 93.82 ہو گئی۔ امریکن ویسٹ ٹیکسس خام تیل کی قیمت $2.3 اضافے کے بعد $88.16 فی بیرل ہو گئی۔ آبنائے ہرمز کے قریب نگرانی کرنے والا امریکی طیارہ ہنگامی سگنل جاری کرنے کے بعد غائب ہو گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق طیارے نے خلیج فارس اور آبنائے ہرمز کے قریب پرواز کے دوران ایمرجنسی سگنل جاری کیا تھا۔ پاکستانی کوہ پیما اسما مشتاق 7,027 میٹر بلند سپینٹک چوٹی سر کرنے کے بعد واپسی پر انتقال کر گئیں۔ اسما کی قراقرم سلسلے میں واقع چوٹی سے واپسی پر طبیعت خراب ہوئی۔ گائیڈ کی طبی امداد کے باوجود وہ جانور نہیں ہو سکیں۔ انگلینڈ نے پاکستان کو پہلے ٹیسٹ میچ میں اننگز اور 103 رن سے شکست دی تھی۔ لیڈز ٹیسٹ کے تیسرے روز انگلینڈ کی ٹیم پہلی اننگز میں 409 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ پاکستانی کی ٹیم دوسری اننگ میں صرف 135 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ انگلینڈ نے 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی۔ دوسری اننگز میں اوپنر امام الحق 0، سلمان علی آغا 4 اور اذان اویس 9 رنز بنا کر آؤٹ۔ محمد رضوان 41، شان مزود 29، عبداللہ شفیق 15، سعود شکیل 14، خرم شہزاد 8 اور علی عثمان 7 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے۔ دوسرا ٹیسٹ لارڈز کے میدان پر 27 اگست کو کھیلا جائے گا۔ انگلینڈ کی سرد اور تیز ہواؤں نے کرکٹ کھلاڑیوں کی کارکردگی کو متاثر کیا۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم ابھی تک T20 کے ماڈرن تقاضوں سے خود کو ہم آہنگ کرنے کے مراحل میں ہے۔ ٹاپ ٹیمز کے خلاف دباؤ برداشت کرنا ایک چیلنج رہا ہے۔ T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی ناقص کارکردگی کی وجوہات سینٹ میں پیش۔